بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات نماز سے فارغ ہو گئے ہیں اور محفل نکاح میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں، قاضی صاحب کے آنے اور اس کی کارروائی کی تکمیل تک نکاح سے متعلق کچھ باتیں اس موقع پر پیش کی جا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لزوجک علیک حقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اسلام نے رشتوں کو بڑی اہمیت دی ہے. اسلام نے رشتوں کو بڑی اہمیت دی ہے. ایک رشتہ ہے بندے کا اللہ سے. یہ رشتہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہمارا وجود، ہماری بقا، یہ سب کچھ اللہ کے رشتے سے ہے. بندہ جب اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اس تعلق کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بندگی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا ہوتا ہے، اور ایسے بندے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اور دوسرا رشتہ ہے انسان کا انسان کے ساتھ. اسلام نے ان رشتوں کو بھی بڑی اہمیت دی. انسان کا انسان سے جو رشتہ ہے، ایک تو وہ ہے جو من جانب اللہ رشتہ طے ہوتا ہے، جیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. ماں باپ کا اولاد سے جو رشتہ ہے وہ ہم چاہ کر نہیں کر سکتے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رشتوں کو قائم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خونی رشتہ. یہ رشتے کو اگر آدمی توڑنا چاہے اس کے بس کا نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا نا، بچہ بات نہیں سنا، آخ کر دے رہو صاحب، تو 1000 مرتبہ بھی آخ کر رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ رشتہ انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو پھر وہ ٹوٹنے کا طریقہ بھی بتایا ہوتا.
یہ رشتہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. کوئی باپ اپنی اولاد کو کسی وجہ سے اپنے رشتے سے علیحدہ کرنا چاہے اس کے بس کا نہیں. یہ رشتہ ہمیشہ باقی رہے گا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ باقی رہے گا. سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو، تم سمجھ میں آیا؟ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو، مطلب یہ کہ ماں باپ کا اور بیٹے کا رشتہ ابھی وہاں بھی چل رہا ہے. دے نہیں کہ یہی ختم ہو گیا، شادی ہو گئے خاندان کے باہر، کما لے رہا تو دیکھ لے رہا تو ادھر باہر. یہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ رشتہ ہے. یہ رشتہ ہر حال میں باقی رہے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کو بھی ویسے ہی رکھا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، اس واسطے کہ یہ رشتہ اللہ کی طرف سے طے شدہ رشتہ ہے. اتنی باریکی کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں باپ کو مارنا، گھر سے باہر کرنا، ان کے اوپر جبر کرنا، زور و زبردستی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اف تک نہیں کر سکتے. یہ قرآن کے احکامات نہیں. ماں باپ کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے، قرآن نے کہا اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا ہے. کیوں؟ اس واسطے ہے کہ جی صاحب جو ہے یہ رشتہ اللہ نے قائم کیا ہے، اس رشتے میں دراڑ نہیں. اگر تم کوشش کرنا بھی چاہو تو یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں. اور ایک رشتہ ہے جو انسان اپنے اختیار اور ارادے سے قائم کرتا ہے. اس رشتے کا نام ہے سسرالی رشتہ. انسان اپنے ارادے سے یہ رشتے کو قائم کرنا چاہتا ہے. اسی لیے دونوں طرف سے دیکھنا، دونوں طرف سے مطمئن ہونا، دونوں دینداری کو ترجیح دینا، اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی اصل جو لڑکا اور لڑکی ہے وہ دونوں راضی ہونا. اماں بابا کے پریشر سے نہیں، خاندان کے دباؤ سے نہیں. یہ رشتہ ان کے دباؤ سے چلنے والا نہیں ہے. ہماری ناک ہے، آپ کی ناک آپ کی جگہ ہے، یہاں آپ کی ناک نہیں چلے گی. یہاں ان دونوں کے جڑنے والے کی، لڑکا لڑکی سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے. یہ جڑنے والوں کی رضامندی شرط ہے. اسی لیے آپ اپنے ارادے سے جڑتے ہیں تو جب تک جڑے رہے، جب علیحدہ ہونا چاہیں تو اپنے ارادے سے دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں. ولادت کے رشتے کو توڑنا بھی چاہے تو توڑ نہیں سکتے. اور یہ رشتے کو آپ اپنے ارادے سے جوڑتے ہیں، جڑے رہیے. بہت دعائیں ہیں اللہ کے رسول کے بھی، بارک اللہ لکا وبارک اللہ علیکا جمعک بینکما فی خیر. حضور نے خوب دعا دی. نبی نے جب برکت کی دعا دی جڑنے کے بعد، وہ دعا رائے گا تھوڑا ہی جائے گی. ماں باپ کی دعاؤں سے زیادہ اثر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں جو آپ نے دعائیں کی ہیں. اسی لیے اللہ سے جو قائم کیا رشتہ اس کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن بندہ جب ارادے سے کوئی رشتہ قائم کرتا ہے، اس قائم کرنے کا نام ہے نکاح.
اس قائم کرنے کا نام ہے نکاح۔ اور جو رشتہ قائم ہو گیا اس کو قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں سحری رشتہ، نسبوں و سحرا۔ ہماری اردو زبان میں اگر ہم بولیں گے سسرالی رشتہ، بچے کے لیے بچی کا خاندان سسرالی ہے اور بچی کے لیے بچے کے خاندان والے سسرالی ہے۔ شریعت میں اگر آپ گہرائی سے دیکھیں گے، چونکہ یہ آپس کے رضامندی سے وجود میں آنے والا رشتہ ہے، اور انسان کب ڈاواں ڈول ہوتا نہیں بول سکتے۔ جہاں بھی آدمی ذرا اپنے مفاد پر ضرب پڑی، یا تو وہ پیچھے ہٹ سکتی ہے یا آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے ان دونوں کو جڑے رہنے کے لیے ایسے آپس میں جو ہے احکامات اطراف سے لگائے ہیں تاکہ یہ ڈاواں ڈول نہ ہو، یہ جڑ کر آگے چلیں۔ کیونکہ یہ دونوں کا جڑنا صرف دونوں کا جڑنا نہیں ہے، ایک تو دو خاندانوں کا جڑنا ہے، دوسرے ایک نئی نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے، پوری نسل ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ صرف دونوں کا جڑنا نہیں ہے، اگلی آنے والی جنریشن کے لیے یہ دونوں یہ سب ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے شریعت نے اس رشتے کو کمزور ہونے سے بچایا اور ایسی ہدایتیں دی کہ جس کی وجہ سے یہ رشتہ کمزور نہ ہونے پائے۔ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، نفس پیچھے لگا ہوا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، اس کے دل میں کچھ ڈالنا، اس کے دل میں کچھ ڈالنا، یا جی صاحب جو ہے دل میں ذرا بھی آ گیا شبہ، ختم، شک کی مزاج کی ملی بول کے انہوں شروع کرے تسبیح، انہوں شک کی مزاج کا ملا بول کے انہوں شروع کرے۔ یہ شک کا جو زہر کا خطرہ ڈالا، ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ موقع تاک کر ڈال دیتا ہے، انتظار میں رہتا۔ اس لیے مسلم شریف میں روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر روز شام میں اپنے چیلوں سے دن بھر کی کارگزاری لیتا ہے، لیکن کسی کے کارگزاری سننے کے بعد کسی کے کام پر پیٹھ نہیں تھپکتا، اپنے تخت پر نہیں بلاتا، سب کی سنتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان جب کارگزاری یہ سناتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی دونوں کو لگا دیا ہے، چخ پخ شروع ہو گئی، فرماتا ہے تو ہے میرے کام کا، تو آ جا، اور اس کو اپنا قرب دیتا ہے، تخت پر بٹھاتا ہے۔ حضور نے یہ واقعہ سنا کر امت کو آگاہ کیا اور وہ راستہ بتایا جس راستے سے میاں بیوی کی زندگی کے اندر دراڑ آ سکتی ہے۔ آپ کا دراڑ نہیں ہے یہ آنے والی نسل کے لیے بڑے خطرناک ایسے دراڑے ہیں، ان کی مداوے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، یہ بھی گرم خون ہے، وہ بھی گرم خون ہے، ان کے پیچھے بھی اماں بابا کا سپورٹ ہے، ان کے پیچھے بھی اماں بابا کا سپورٹ ہے، ذرا سا فرق پڑ گیا، انہوں بھی تن گئے، انہوں بھی تن گئے، بچے کچے ایک دو بچے ہو گئے، تنا تنی کے اندر اگر یہ رشتہ کسی ایک جگہ ٹھہر گیا، دیکھیے آپ کا ٹوٹنا، اور ایک کی شادی ہو جانا، ان کو اور ایک کا رشتہ ملنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں، آپ کے لیے الگ ملے گا، آپ کے لیے الگ ملے گا۔ یہ بیچ میں جو اولاد ہے ان کا کیا ہے؟ اس نسل جو آئی ہے، ایک بیٹا دو بیٹا، ایک جو اولاد ہے، ان کا کیا ہے؟ یہ تو باپ کی شفقت سے محروم، ماں کی ممتا سے محروم، یہ کس کے جیسا جو ٹھوکریں کھاتے ہوئے ان کی زندگی کیا دن دو دن کی ہے؟
60-70 سال تک چلنا ہے، یہ نسل کیسے چلے گی؟ سماج کے لیے یہ کیسا مسئلہ ہے؟ اس لیے شریعت نے کہا یہ رشتہ اپنے بول سے، اپنی رضامندی سے، اپنے ارادے سے وجود میں آتا ہے، تو اس کو حتی الامکان اس کو مضبوط بناتے رہو۔ ایک ہی مرتبہ بناؤ نہیں، بلکہ بناتے رہو۔ معاف کیجئے، ہم نے اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ اللہ کا کلام اگر گہرائی سے سمجھتے، اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا، اسلام چاہتا کیا ہے، کیسی زندگی چاہتا ہے، کیسے نمونے دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہدایت دی، وہ طریقہ بتایا۔ یہ رشتہ جو کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنے کا پہلا طریقہ ارشاد فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ اللہ نے فرمایا، شوہر سے کہا مہر دو۔ جیب میں پیسے رہے تو ہاتھ بار بار کہاں جاتا؟ جیب میں۔ بینک میں پیسے رہے تو بار بار کاپی دبا دیکھ لیتے نہیں، ہے نہیں ہے۔ اب یہ اگر مہر کی رقم دے گا تو خیال نہیں آئے گا چھوڑنے کا ہے، ان کو بات کرے گی چھوڑ دیتا ہوں، بات کرے گی چھوڑ دیتا ہوں۔ کیسا چھوڑتا؟ 25,000 پیچھے سے لگے ہوئے ہیں، 2 تولے 3 تولے سونا دیا مہر میں، کیسا چھوڑتا؟ دادا گیری کر کے لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ 4 پہلوانوں کو بلائے، ہاتھ اٹھ کرے، وہ کوئی زندگی ہے؟ اسی لیے فرما کے مرد سے کہا، لڑکے سے کہا، آتوا النساء صدقاتہن، عورتوں کو ان کا مہر دو۔ اور مہر بھی کیسا دو؟ اللہ اکبر! قرآن کریم ایسے انداز میں مضمون کو ذکر کرتا ہے، ہماری جتنی دکھتی رگیں ہیں نا، سب کو پکڑتا ہے۔ بعض اوقات پریشر، بعض اوقات جتنا لیے اس کا کم سے کم آدھا، 2 لیے تو 1 دو، 1 لیے تو 50 دو۔ قرآن کریم نے کہا کہ جب تم مہر دو، دباؤ سے نہیں، پریشر سے نہیں، کاروباری انداز میں نہیں، اتنا لیے تو اتنا لینا ہی نہیں ہے تو اس کو بیس بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے فرمان نحلۃ، مہر جو بھی دو اندر کی خوشی سے دینا۔ کہیں کی خوشی سے؟ یہاں کی نہیں، بھائی اب دینا ہے نا، بول رہی اندر سے، دلندرہ زبردستی لے رہی، اندر کی آواز الگ ہے، یہاں کی آواز الگ ہے۔ قرآن نے ایسا لفظ استعمال کیا جس کے اندر پورے معنی سمٹے گئے، پورے معنی سمٹے گئے۔ اس لیے ترجمہ قرآن اٹھا کے دیکھیے، نحلۃ کا ترجمہ لکھنے والے اور مفسرین نے مشترکہ طور پر سب نے ایک ترجمہ کیا، خوش دلی، دل خوش دلی، جوڑ کے کہا خوش دلی، یعنی دل کی خوشی کا ساتھ دینا۔ مہر دینے سے میاں بیوی کے رشتے میں پختگی آتی ہے، جوڑ پکڑ رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کتابوں میں لکھا ہے، سرکار نے فرمایا کچھ تو دے دیتا، کچھ تو، یعنی مکمل مہر نہیں دے سکتے، کم سے کم جو اس وقت میں بن پڑتا وہ تو دے دینا۔ اس سے عورت کے دل کے لیے بھی تسکین ہے، آپ کی مردانگی اور آپ کی غیرت بھی باقی رہے۔ ایک حکم یہ دیا کہ مہر کی رقم دی صاحب جو ہے دینا چاہیے۔ الحمدللہ ایک زمانہ تھا کہ مہر ادھار چلتا تھا، لیکن اب الحمدللہ لوگوں میں دینداری اور پھر جو ہے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا دی صاحب جو ہے ایک
مزاج پیدا ہو گیا ہے، اب تو الحمدللہ نقد مہر دینے کے موقف میں ہیں۔ اللہ کرے کہ جی صاحب ہر نکاح مہر کی خوش دلی کی ادائیگی کے ساتھ وجود میں آ جائے، یہ بہت جی صاحب جو ہے خوش آئین بات ہے۔ دوسرا حکم اسلام نے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے، اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے، دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور اللہ کی ذات سے زیادہ کوئی ہماری نفسیات اور ضروریات سے واقف نہیں ہو سکتا۔ ہماری کمزوریاں، ہماری خوبیاں اللہ کے سامنے ہیں، اور ہم کہاں پلٹی مار سکتے ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نفسیات کو اچھا سمجھتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک نوجوان کی شکایت پہنچی، حضور کی خدمت میں ایک نوجوان کی شکایت پہنچی جو شادی شدہ تھے۔ شکایت پہنچی، کیا شکایت پہنچی؟ دن بھر کاروبار، رات میں تک آدھی رات تک حساباں، اس کے بعد میں سے بس کھائیں، اچھے ہے، دکھ ہے، درد ہے، فون آیا نہیں آیا، کیا ہے، گھر والی سے بات ہے نا چیت ہے، بس مشینی زندگی کے جیسا۔ صبح اٹھے باہر نکل گئے، یہی آدھی رات کو بھاگ کے آئے تھے کہ وہی حسابہ دیکھ لیتے بیٹھے، اپنا کام کر لیتے بیٹھے، اپنے دوستوں سے گپ شپ کر لیتے بیٹھے، آئے نیند تو سو گئے، پھر صبح اٹھے پھر وہی۔ صحابی کی شکایت پہنچی سرکار کے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار خود ان کے پاس پہنچے۔ جب اس نوجوان کے پاس پہنچے، وہ تکیہ تھا سامنے، تکیہ لے کے سرکار بڑھ گئے، دونوں کے بیچ میں خالی تکیہ ہے۔ اس کے بعد سرکار نے جو جملے ارشاد فرمائے سننے کے لائق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا، ان لزوجک علیک حقا، میاں رات تمام جگ رہی، آنکھوں کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، ایسا نہیں ہے خالی جی صاحب مشین چالو ہو گئی تو 12 مہینے چلتے سے رہتی جی کہ کہاں کی ایک آدھ مہینہ جی صاحب اس کو ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک نے ہر ایک کا حق رکھا، آپ کی آنکھیں ہیں اس کا حق ہے، آپ کا جسم ہے اس کا حق ہے، اس کے ساتھ میں ارشاد فرمایا ان لزوجک علیک حقا، تمہاری گھر والی ہے، گھر والی کا بھی حق ہے۔ نبی کی خدمت میں شکایت پہنچی تھی کہ خالی اپنے کام دھندے کی چکر میں ہے، کبھی جی صاحب روزہ رکھ لیے تو روزے میں ہے، کبھی نمازاں پڑھ لیے تو نمازوں میں ہے، کبھی جی صاحب کاروبار میں لگے تو کاروبار میں ہے، گھر والی کا اچھا برا دیکھنے کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے پوری امت کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرما ان لزوجک علیک حقا، میاں تمہاری گھر والی کا بھی تم پر حق ہے۔ محدثین نے اس حدیث کے جملے کی شرح میں کیا عجیب عجیب باتیں لکھی ہے۔ لکھا مرد کو چاہیے کہ اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے نبی نے اپنے غلاموں کو یہ ہدایت دی کہ تم کچھ وقت اپنے اوقات میں سے بیوی کے لیے الگ سے نکالو۔ بٹوا بھول گئے تھے، جلدی کھا اچھے ہے کھائے چلے گئے، جیسا پھیلا لینے آئے تھے کھا لیے چلے گئے، ایسا نہیں، الگ سے بیوی کا حق ہے نکالو۔ آج کل بچیاں پریشان گھبرا رہی، کیوں؟ دن بھر میں ایک مرتبہ کوئی گھر میں، گھر بھر نندا ہیں، ساس ہے، سسرے ہیں، جیسا جیٹھانیاں ہیں، دیورانیاں ہیں، سب ہے، سب اپنی جگہ خاموش، کوئی کسی کو ہٹکانے تیار نہیں ہے، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ 90 جگہ نئی بچی ایڈجسٹ ہونے کے واسطے کم سے کم دلداری کے تو باتیں کرنا۔ آپ کی امی کیسے ہیں، فون کرے کیا، ابا جان کا فون آیا تھا، کھانا کھائی جا رہا نہیں کھائی جا رہا، ہر ایک کے گھر کا انداز الگ الگ رہتا۔
کسی کے گھر میں مرچی زیادہ کھاتے ہیں، کسی کے ساتھ میں نہیں کھاتے، کوئی والے تیل زیادہ کھاتے ہیں، کوئی نہیں کھاتے، کسی کے پاس جلدی کھاتے ہیں، کسی کے پاس دیر سے کھاتے ہیں، کوئی ترکاری کھانے والے تھے، کوئی گوشت کھانے والے تھے۔ اب نئے گھر میں بچی جب آئی، کام کیا ہے؟ امی کے ساتھ کھانا کھا لے، میرا میں کھا لیا چلے گیا۔ امی کے ساتھ کھائے جا رہا نہیں کھائے جا رہا، کھائے تو بھی کھائے، چلو دو نوالے میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، صبح میں دوپہر میں امی کے ساتھ کھا لیا اچھا ہو گیا، شام میں چلو سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ ارے ایک آدھ مرتبہ بچی کی دلداری کے لیے تم اتنا وقت فارغ نہیں کر سکتے؟ 20 منٹ دوستوں سے بات کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے آدھا گھنٹہ فونوں پہ بات کرنے کے لیے وقت ہے، اور گھر والی جو تمہاری ہر ضرورت کے لیے تیار ہے ہمہ وقت۔ سرکار نے ارشاد فرما، اس رشتے کو مضبوط بنا کر رکھنا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ بیوی کو بھی وقت دیجئے۔ اور ایک بات سنیے، اپنی بچیوں کو بھی یہ سبق دیجئے، اپنی بچیوں کو بھی یہ سبق دیجئے۔ 24 گھنٹے چولہا چکی چندیا نہیں، کپڑے کچن میں سے نکلے کپڑے دھونے چلے گئے، کپڑے دھونے سے نکلے فرش پوچھنے چلے گئے، فرش پوچھنے سے نکلے حمام میں چلے گئے، حمام میں سے نکلے کمرے میں بیڈ شیٹ ڈالے، پھر اس کے بعد میں پھر وہی روٹیشن۔ نہیں، آپ کے شوہر ہیں، ماں باپ خدا جن کا نمبر ہے وہ ہیں۔ آپ گھر کا پوچھے کے واسطے نہیں آئے، آپ شوہر کی خدمت کے واسطے آئے۔ عورت پر سب سے پہلی ذمہ داری شوہر کی خدمت کرنا ہے، ساس سسرے کی خدمت ضمنی ہے۔ شوہر کو خوشی ملتی ہے اس لیے ساس سسرے کی خدمت کرتی ہے، اصل خدمت تو وہ شوہر کی کرنا۔ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، دونوں کے درمیان میں کچھ ناچاخی ہو گئی، اور ناچاخی ہونا غلطی نہیں ہے صاحب، لوگ سمجھتے ہیں ایسا کیسا، بڑے گھراں کے لوگ ناچاخیاں کہتے ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، 2 برتنہ قریب میں رہے تو آواز ہوتی نہیں ہوتی، 2 برتنہ قریب میں رہے، 2 گلاس رہے تو آواز ہوتی ہے۔ آواز ہونا عیب نہیں ہے، آواز ہونا عیب نہیں ہے، چخپخ ہونا وہ تو زندگی کی پہچان ہے۔ قبرستانی سے ایک جگہ ہے جہاں آواز نہیں ہوتی، پڑھے ہیں تو پڑھے ہی ہوں، چخپخ چلتے رہتی ہے، چلنا زندگی کی علامت ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، اس آواز کو باقی نہیں رکھنا، حل کرو فوراً۔ تو دوسرا حق یہ کہ اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے کچھ وقت شوہر بیوی کو بھی دے، اور بیوی اپنے گھریلو کام ہے ٹھیک ہے، لیکن کچھ وقت شوہر کے لیے بھی نکالے الگ سے، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ جی صاحب جو ہے میری گھر والی میرے کو پوچھ کے نہیں دیکھتی۔ تیسرا حکم شریعت نے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر رکھنے کے لیے تیسرا حکم یہ دیا کہ دیکھو مزاجوں میں تفاوت ہوتا ہے، مزاجوں میں تفاوت ہوتا ہے، ہر ایک کی تربیت الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک باپ کی اولاد کے جیسا مزاجوں میں الگ الگ مزاج ہوتا ہے، تو الگ الگ گھروں کا مزاج بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ جی صاحب ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا کام لو۔ ایثار، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر جی صاحب جو ہے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر وہ تمہارا کام نہیں کری، ایثار سے کام لو، ٹھیک ہے کام میں مصروف تھی جی میں اس کو دیکھ لیتا، اگر وہ تمہاری طرف توجہ نہیں کرے تو آپ اس کو لے کر مت بیٹھیے، ایثار سے کام لیجیے۔ ایثار سے کام لینے میں لڑائی جھگڑے وجود میں نہیں آتے۔ تو یہ نکاح کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، زندگی بھر کے لیے ہے۔ اس کے سلسلے میں شریعت کے مزاج کو سمجھنا اور اس کی جی صاحب ہدایات کو سامنے رکھ کر چلنے سے زندگی کے اندر خوشیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس جی صاحب جو ہے مرحلے میں آنے والے تمام ہی نشیب و فراز کو سمجھنے اور اس کا اسلامی حل
جان کر اس کے مطابق اپنے بچوں کی زندگی اور اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ابھی قاضی صاحب نہیں آئے اس لیے میں نے بات لمبی کر دی، شاید آپ لوگوں میں بے چینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو بھی قبول فرمائے اور اس نکاح کے ذریعے سے دو خاندانوں میں بہترین محبت اور آپسی الفت اور ایک دوسرے کے جیسا حقوق کو ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سے خوب حوصلہ نصیب فرمائے۔ اصل میں رشتے باقی ہیں، بڑوں کو بڑا سمجھ کر چلیں گے، چھوٹوں کے ساتھ جیسا نظر انداز کا معاملہ کریں گے تو گھروں کا جیسا ماحول سازگار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔